مفتی عبداللہ منہاج صاحب نے غالباً آپ لوگوں سے کمیونٹی پوسٹ میں یہ وعدہ کر لیا ہوگا سوچ کر کہ ایفا تو کرنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہرحال میں نے کہا کہ چلو وعدہ کر لیا ہے تو ایفا کر لیا جائے۔ کیا قرآن کے ساتھ حدیث بھی دین کا سورس ہے؟ اگر ہے تو کچھ اگزامپل دے کر سمجھائیے۔ دین تواتر عملی پر منحصر ہے، نہ کہ وہ باتیں جو نبی نے نجی محفل میں کسی صحابی کو کی ہو اور وہ حدیث بن گئی ہو۔ اصل مسئلہ آپ کا غالباً یہ ہے کہ آپ اخبار احاد کو دین سے باہر رکھنا چاہتے ہیں، اور غالباً آپ غامدی صاحب کی ڈسکورس سے متاثر ہیں۔ مسلمان ہوتے ہوئے کبھی کبھی اسلام کی بعض تعلیمات سے متعلق مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ اسلام میں کہا گیا ہے کہ جو بھی بندہ تقوی اختیار کرے گا، اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ وہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا، لیکن کچھ لوگ جو زیادہ تقوی پر عمل کرتے ہیں پھر بھی غریب رہتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سوال ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر ہی کیوں بلایا؟ اس نے بنی اسرائیل کے سامنے کیوں نہیں بات کی؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی احباب بخیر ہوں گے۔ ہم اس وقت سفر میں ہیں اور ہمارے ساتھ بہت سی شخصیات ہیں، ان میں صاحب چینل کے جس چینل پر یہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے مفتی عبداللہ منہاج صاحب بھی ہیں، اور دور سے آپ کو ان کے برابر میں دکھ رہے ہوں گے عاصم افتخار صاحب، تو وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں مفتی اسماعیل صاحب۔ یہ ہمارے گجرات کے میزبان ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی وجہ سے یہ سفر ممکن ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں سے ملوا رہا ہے، اور جو بات ذہن میں آ رہی ہے وہ ہم لوگوں کو سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ مفتی عبداللہ منہاج صاحب نے غالباً آپ لوگوں سے کمیونٹی پوسٹ میں یہ وعدہ کر لیا ہوگا سوچ کر کہ ایفا تو کرنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہرحال میں نے کہا کہ چلو وعدہ کر لیا ہے تو ایفا کر لیا جائے۔ آپ نے ان کو سوالات بھیجے ہوں گے، اور کچھ سوالات ایسے ہیں جو آپ کے لے لیں گے انشاءاللہ، اور اگر یعنی سوالات ایسے ہوئے کہ جن کا ہمارے پاس جواب ہے تو ضرور جواب دینے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ میں فون دے رہا ہوں مفتی عبداللہ منہاج صاحب صاحب چینل کو، اور وہ پھر سوال کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا سوال ہے ہمارا آج کا، ایک صاحب ہیں سلیب آف اللہ کے نام سے، نام اس لیے بھی ذکر کر رہا ہوں تاکہ ان کا نام آ جائے جنہوں نے بھی سوال کیا ہے، برکت ان کو بھی حاصل ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، کیا قرآن کے ساتھ حدیث بھی دین کا سورس ہے؟ اگر ہے تو کچھ اگزامپل دے کر سمجھائیے، بڑی مہربانی ہوگی۔ تو قرآن کے ساتھ حدیث بھی کیا دین کا سورس ہے، یہ سوال اس وقت ذہن میں آتا ہے اگر کسی کے ذہن میں پہلے سے یہ بات ہو کہ وحی صرف قرآن میں منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی اس طرح نازل کی ہے کہ وحی کا ایک حصہ تو متلو ہے، یعنی اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک حصہ ہے غیر متلو کہ وہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ متلو حصے کو جو تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے قرآن کریم کہا جاتا ہے، اور غیر متلو حصے میں بھی کچھ احادیث تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں، اور کچھ بغیر تواتر کے، اور تواتر کا مطلب انگریزی میں ماس ٹرانسمیشن ہوتا ہے، یعنی اتنے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہو کہ ان کا جھوٹ کے اوپر متفق ہونا عادتاً محال ہو، تو وہ بھی وحی ہے، اور وحی مکمل سورس ہے شریعت کا۔ تو جس طریقے سے قرآن سے احکام ثابت ہوتے ہیں، اسی طریقے سے احادیث سے بھی احکام ثابت ہوتے ہیں۔ اب قرآن نے نماز کا حکم دیا، لیکن عدد رکعات یہ قرآن میں موجود نہیں ہے، یہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ یا زکوٰۃ کا حکم دیا، لیکن نصاب زکوٰۃ کتنا ہو یہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ حج کے مکمل حج ادا کرنے کا جو طریقہ ہے، حج کا حکم قرآن میں ہے، اور جو طریقہ اس کا ہے مکمل پروسیس، یہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ عمرے کا کے تعلق سے بھی یہی ہے کہ اس کا جو پورا پروسیس ہے یہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو کوئی ایک مثال نہیں ہے، اس کی 10 مثالیں ہیں کہ جو ایسے احکام کے جن کا تعلق احادیث سے ہے۔ یا اسی طریقے سے ربا کے بارے میں قرآن کریم نے واضح اعلان کر دیا کہ ربا حرام ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، لیکن پھر وہ ربا کیا ہے اور کس طریقے سے اس کا یعنی انفورسمنٹ ہوتا ہے، اور کہاں کہاں کن کن چیزوں میں ربا
پایا جاتا ہے، یہ چیزیں ہمیں حدیث میں ملتی ہیں. وہ مشہور حدیث ہے الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والملح بالملح اور اس کے بعد والتمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة، کہ 6 چیزیں ہیں کہ جن کو یدم بیدن یعنی ہاتھ دو ہاتھ لو نقد، اور اسی طریقے سے مثلاً بمثلن یعنی دونوں طرف کوانٹٹی یکساں ہو، اس طریقے سے تو بیچنے کی اجازت ہے ان 6 چیزوں کو. یہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہیں گیہوں ہے اور جو ہے، نمک ہے، کھجور اور گولڈ اینڈ سلور. یہ سونا اور چاندی، یہ 6 چیزیں ہیں. حدیث میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ ان 6 چیزوں میں اگر آپس میں ایکسچینج ہوگا تو 2 شرطیں ضروری ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ نقدہ نقدی پر معاملہ ہوگا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مثلاً بمثلن یعنی دونوں طرف کوانٹٹی برابر ہوگی. اب یہ بات قرآن میں نہیں لکھی ہے، قرآن نے صرف ربا کو حرام قرار دیا ہے. اب اگر کوئی آدمی ان 6 چیزوں میں سے 2 چیزوں کو مثلا چاندی سونے کو سونے کے بدلے یا چاندی کو چاندی کے بدلے فروخت کرتا ہے، اور یہ یدم بیدن نہیں ہے یا مثلاً بمثلن نہیں ہے. یدم بیدن کا مطلب ہے کہ ایک شخص نے سونا دیا اور اس کے مقابلے میں جو اس کو سونا حاصل ہونا ہے وہ اس مجلس میں نہیں ہوا، کل حاصل ہوا، یہ بھی ربا ہے. اس کو ربا نسیہ کہا جاتا ہے. اور اگر اس شخص نے سونے کو سونے کے بدلے فروخت کیا لیکن ایک طرف کوانٹٹی کم ہے دوسری طرف کوانٹٹی زیادہ ہے، یہ بھی ربا ہے، اس کو ربا الفضل کہا جاتا ہے. اب یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں حدیث سے ملتی ہیں اور یہ شریعت کا حصہ ہے. اگر حدیث نہ ہو اس طرح کی اور قرآن میں صرف یہ کہہ دیا جائے کہ ربا حرام ہے تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ ربا کیا چیز ہے؟ یہ آپ کے سوال کا مثال کے ساتھ جواب ہوا. بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت واضح طور پر آپ نے جواب عنایت فرمایا. اور اسی سے ایک لگتا ہوا سوال ہے، ایک صاحب ہیں، نام ان کا تو یہاں ذکر کیا ہوا ہے کہ نیم شب سلطنت. سوال وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ دین تواتر عملی پر منحصر ہے، نہ کہ وہ باتیں جو نبی نے نجی محفل میں کسی صحابی کو کی ہو اور وہ حدیث بن گئی ہو. تو اس طرح حضرت جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو کیا جواب دیں گے؟ یہ محض آپ کا ایک دعویٰ ہے جو صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ دین تواتر عملی کے اوپر منحصر ہے. اگر یہ بات ہے تو قرآن کریم کی جو روایت ہم تک پہنچی ہے وہ کس عمل کے ذریعے پہنچی ہے؟ قرآن کریم کی آیتیں ہم تک تواتر عملی کے طور پر نہیں پہنچی ہیں، تواتر طبقہ عن طبقہ کے طور پر پہنچی ہیں. تو تواتر کی بھی کئی قسمیں ہیں جس میں تواتر عملی صرف ایک قسم ہے. اگر آپ نے دین کو تواتر عملی میں منحصر کر دیا تو قرآن تو پھر دین کا حصہ نہ رہا. اصل مسئلہ آپ کا غالباً یہ ہے کہ آپ اخبار احاد کو دین سے باہر رکھنا چاہتے ہیں، اور غالباً آپ غامدی صاحب کی ڈسکورس سے متاثر ہیں. اور میں آپ کو ایک برادرانہ مشورہ یہ دوں گا کہ آپ فوری طور پر اپنی آنکھیں کھولیں اور اس طرح کی جو تحریکیں ہیں اور اس طرح کے جو افراد ہیں ان کی باتوں سے آپ نکلیں اور دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نجی مجلسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گفتگو کی ہے تو اس کو دین نہیں سمجھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال بالنیات ذکر فرمایا اور یہ حدیث خبر واحد ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر نہیں ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، بغیر نیت کے عمل کرتے رہیے اور کوشش کیجئے کہ ثواب مل جائے. ملے گا نہیں صبح قیامت تک. نماز بھی بغیر نیت کے پڑھیں، جو بھی کرنا ہے بغیر نیت کے کریں، اور یہ خلاف فطرت ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور اس کا حدیث میں ذکر ہے تو پھر آپ نے خود مان لیا کہ خبر واحد جو حدیث ہے وہ خبر واحد ہو وہ حجت ہے. ایسے ہی اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر تقریریں کی ہیں. نجی مجلس نہیں ہے، وہ تقریریں ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات ہیں اور وہ تواتر کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچے ہیں. مثلا حجۃ الوداع کا خطبہ متواتر نہیں ہے، وہ مشہور تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ حدیث کی ٹرمینالوجیز ہیں، جب تک کہ آپ یہ نہیں سمجھیں گے تب تک یہ پورے جو معاملہ ہے حدیث کا وہ کلیئر نہیں ہوگا. اب یہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے یہ مشہور کے درجے پر تو پہنچ سکتا ہے لیکن متواتر نہیں ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پبلک میں 1,00,000 کے قریب صحابہ کے سامنے یہ خطبہ دیا ہے. تو کیا آپ اس خطبے کو اسلام کا حصہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ یہ تو نجی مجلس میں بات نہیں ہوئی. تو جب آپ کوئی اس طرح کی بات کریں گے تو اس میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے، اور مجھے واضح طور سے یہ بات لگ رہی ہے کہ آپ کی بات میں کنسسٹنسی نہیں ہے. تو اپنی اس فکر کی اصلاح کیجئے اور انکار حدیث سے توبہ کیجئے. یہ انکار حدیث کا ایک دروازہ ہے کہ جس کو آپ نے کھولا ہے،
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے اور اعلان ہے کہ اللہ کی اتباع کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں رسول کی اطاعت تو ہوگی لیکن رسول کی نجی مجلسوں میں کہی ہوئی باتوں کی اطاعت نہیں ہوگی، تو یہ قرآن میں جو آپ نے اضافہ کیا ہے یہ کس بنیاد پر کیا ہے؟ وہ اس کی کون سی دلیل ہے کہ رسول کی نجی مجلسوں میں کی جانے والی باتیں قابل اطاعت ہیں اور پبلک میں کی جانے والی باتیں قابل اطاعت نہیں ہے؟ یہ تخصیص آپ نے کس جگہ سے کی ہے؟ قرآن میں وہ آیت اگر ہو تو ہمیں بتائیں۔ ایک صاحب ہیں ریئل اسلام، ان کی آئی ڈی ہیں، اور وہ سوال کرتے ہیں کہ مسلمان ہوتے ہوئے کبھی کبھی اسلام کی بعض تعلیمات سے متعلق مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ اسلام میں کہا گیا ہے کہ جو بھی بندہ تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ وہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا، لیکن کچھ لوگ جو زیادہ تقوی پر عمل کرتے ہیں پھر بھی غریب رہتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، سب سے پہلی بات تو آپ نے اپنے سوال میں یہ کہی کہ مسلمان ہونے کے باوجود بعض مرتبہ مجھے کچھ مسائل کے تعلق سے کنفیوژن ہوتا ہے۔ کنفیوژن ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اب آپ سچے مسلمان نہیں ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سچے مسلمانوں کو ہی کنفیوژن ہوتا ہے، اور اگر وہ نیت اچھی رکھتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کا کنفیوژن دور ہو جائے تو پھر یہ ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے، چونکہ آپ اپنے ایمان کے تعلق سے کنسرنڈ ہیں۔ ایمان کے تعلق سے اگر کوئی شخص کنسرنڈ ہو، فکر مند ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کو اہمیت دیتا ہے۔ تو یہ تو پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اس کے لیے راستہ، اگر تنگی ہے تو راستہ نکالے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اس کے باوجود غریب رہتے ہیں۔ رزق دینے کا مطلب امیر ہو جانا تو نہیں ہے، یہ تو کہیں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ امیر بنا دے گا۔ رزق دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا رزق آپ کے لیے لکھا ہے وہ آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے گا، اور اس عمر تک، اس وقت تک ملتا رہے گا جتنی عمر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھی ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تقوی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی امتحان میں ڈالے اور آپ اس امتحان میں رہیں صبر و شکر کے ساتھ، یہ بھی تقوی کا حصہ ہے۔ اگر ایک آدمی تقوی اس لیے اختیار کر رہا ہے کہ کل کو 2 لاکھ روپے مل جائیں گے، تو ایسا تقوی کس کام کا؟ یہ تقوی کے تو آپ نے ایک پرائس ٹیگ لگا دیا کہ تقوی 2 لاکھ روپے کا ہے، تو ایسا تقوی یعنی قابل اعتنا نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وَيَرْزُقْهُ، اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے گا، جتنا رزق اس کے لیے لکھا ہوا ہے وہ اس کو وہاں سے مل جائے گا کہ جہاں سے اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو حضرات متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے یہاں تھوڑی بہت مالی اعتبار سے تنگی ہو، لیکن ان سے زیادہ صابر و شاکر آپ کسی اور کو نہیں پائیں گے، چونکہ صبر و شکر تقوی کے اہم کمپوننٹس ہیں۔ جو آدمی صبر و شکر نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ دعویٰ نہ کرے کہ میں تقوی اختیار کیے ہوا ہوں۔ جی بہتر، یعنی یہ کہ اس کا مالداری اور غریبی سے تعلق نہیں ہے، اصل یہ کہ رزق کو سمجھنا ضروری ہے کہ رزق سے کیا مراد ہے۔ اصل یہ بھی ہے کہ اطمینان قلب غریبوں کو، اگر وہ متقی ہیں، جو حاصل ہوتا ہے تو وہ امیروں کو بھی حاصل نہیں ہوتا، چاہے کتنی ہی مالداری کیوں نہ ہو۔ ایک اور سوال ہے، اور کیا آئی ڈی ہے انڈین ٹیکنالوجی، آپ لوگ کا فائدہ ہو جائے گا کیا آپ لوگ کا میں نام لے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آئی ڈی وغیرہ ہو، آگے جا کر آپ کو کام کرنا ہو۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر ہی کیوں بلایا؟ اس نے بنی اسرائیل کے سامنے کیوں نہیں بات کی؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ کے سوال کے جواب کے 2 جز ہیں۔ پہلا جز تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی حکمتیں ہوں ان کے جاننے کا ہم مکلف ہوں یا ہمیں جاننا چاہیے، ہمارے پاس اتنی صلاحیت ہو کہ ان تمام حکمتوں کو ہم جان لیں۔ یہ مطالبہ بھی درست نہیں ہے اور یہ سمجھنا بھی غلط ہے، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ اس کے اعمال اور افعال کی تمام حکمتیں ہمیں معلوم ہوں۔ بے شک۔ اب آ جائیں آپ دوسرے سوال کی طرف یا دوسرے جز کی طرف کہ اللہ نے کوہ طور پر ہی کیوں بلایا؟ تو یہ سوال صرف حضرت موسیٰ کے تعلق سے کیوں، یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیوں نہیں کیا کہ غار حرا میں ہی کیوں فرشتہ آیا، حضرت خدیجہ کے گھر میں آ جاتا، کعبۃ اللہ پر آ جاتا؟
وہ فرشتہ تو کہیں بھی آ سکتا تھا، لیکن غار حرا کا انتخاب ہوا۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے ارادے کے اوپر موقوف ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بعض مکان یعنی بعض اسپیسیز، بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے منتخب کیا ہے اور ان جگہوں کو مقدس اور مشرف بنایا ہے۔ مثال کے طور پر کوہ طور ہے، تو کہ کوہ طور ایک قابل شرف اور قابل اعزاز جگہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی وحی وہاں نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو وحی کے لیے منتخب کیا۔ اگر بنو اسرائیل کے سامنے وہ وحی نازل ہو جاتی، بنو اسرائیل جہاں بھی ہوتے، تو شاید تاریخ میں کوہ طور یا وہ جگہ کوہ طور کی طرح مشہور نہ ہوتی، لیکن آج مثلا غار حرا ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس حیثیت کو رہتی دنیا تک کے پریزرو کر دیا، باقی رکھا۔ اگر پہلی وحی کہیں بھی چلتے پھرتے یا کعبۃ اللہ میں ہی نازل ہو جاتی تو کعبۃ اللہ کی تو اپنی اہمیت پہلے سے موجود ہے ہی، وحی کے نازل ہونے سے کعبۃ اللہ کی اہمیت نہ بڑھتی، لیکن اب غار حرا کی بھی اہمیت ہے اور کعبۃ اللہ کی بھی اہمیت ہے۔ کعبۃ اللہ کی اہمیت بحیثیت قبلے کے ہے اور غار حرا کی حیثیت بحیثیت اول یعنی پہلی وہ جگہ کہ جہاں پہلی وحی نازل ہوئی، محبت وحی، اس اعتبار سے ہے۔ تو جگہوں کی شرافت اور ان کے تقدس کی وجہ سے بھی اللہ سبحانہ و تعالی کچھ جگہوں کو منتخب کرتے ہیں۔ یہ سوال کوئی یہ بھی کر سکتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین مدینے میں اسی کمرے میں، ادھر ادھر بھی تو ہو سکتی تھی، انتقال اور وفات آپ علیہ السلام کہیں اور بھی تو ہو سکتا تھا۔ تو یہ سوال اس طرح کے جو ہوتے ہیں یہ سارے وہمی سوال ہیں کہ یوں بھی تو ہو سکتا تھا، وہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ ان سوالوں سے اور خصوصاً جو خدا کی حکمت کے تعلق سے ہوں ان سے اعتراض کرنا چاہیے۔ چلیں، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔